میں ملتمس ہوں بیان کے لیے مولانا محمد زاہد صاحب سے کہ وہ تشریف. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال اللہ تبارک وتعالی الذین آمنوا تطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. صدق اللہ العظیم. تمام ساتھی بآواز درود شریف پڑھ لیں. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وسلم. آج ہم اس مبارک محفل میں تمام ساتھی جلوہ افروز ہیں کہ جو ایک خوبصورت محفل جو سلسلہ نقشبندیہ شاذلیہ کی خانقاہ کی بنیاد رکھی گئی، اللہ تبارک و تعالی اس مبارک عمل کو قبول فرمائے اور سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے. یہ بہت مبارک جگہ ہوتی ہیں جہاں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے. جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت فرمائی، الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ ایمان والوں کے دلوں کو اللہ کے ذکر سے سکون ملتا ہے. بے شک اللہ کے ذکر سے ہی سکون ملتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج کا واقعہ پیش آیا عام الحزن کے اندر آیا. عام الحزن کا مطلب ہے پریشانیوں کا ساتھ، غموں کا ساتھ، تکلیفوں کا ساتھ، دکھوں کا ساتھ. جس سال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 بڑے سانحات پیش آئے. پہلا سانحہ حضور علیہ السلام کے چچا، ہمدرد چچا ابو طالب کا انتقال ہوا. دوسرا سانحہ حضور علیہ السلام کی شریک حیات حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب چاچا کا انتقال ہوا تو قریش مکہ بے لگام ہو گئے. ظلم و ستم کی انتہا شروع ہو گئی. ایک طرف ظلم و ستم تو دوسری طرف صبر، دوسری طرف صبر. سیرت اس بات کی گواہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ 2 سانحات پیش آئے، اللہ رب العزت کا قاعدہ اور کلیہ ہے ان مع العسر یسرا، کہ ہر تکلیف کے بعد آسانی ہے. ہر تکلیف کے بعد آسانی ہے. اللہ رب العزت نے اس سال کے اندر جو 2 اہم شخصیات حضور علیہ السلام سے جدا ہوئی، اس کے بدلے میں اللہ رب العزت نے 2 اہم شخصیات عطا فرمائی. تاریخ اس بات کی گواہ ہے اسی سال میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا اور اسی سال میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا. یہی وہ عام الحزن کا سال تھا.
حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے ڈھال بنے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دین اسلام کی سر بلندی کا نشان بنے. تو قریش مکہ کی ظلم و ستم بڑھتے جا رہے تھے. حضور مکے والوں سے مایوس ہو کر طائف کی طرف چلے گئے. اب طائف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہوا؟ ظلم و ستم کی ایک اور تاریخ رقم ہوئی. حضور علیہ السلام کو پتھر مار مار کر لہو لہان کر دیا گیا، زخموں سے چور چور ہو کر، جسم زخموں سے چور چور، دل زخمی ہو کر حضور مایوس ہو کر واپس لوٹے. تاریخ اس بات کی گواہ ہے، حضور جب واپس لوٹے تو کعبہ کی دیوار کے ساتھ بغیر چادر اوڑے لیٹ گئے، نیند آ گئی. اسی وقت اللہ نے حضور کو اپنے پاس معراج پہ بلایا. یہ اسی سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا واقعہ پیش آیا. محبوب روٹ کے سویا، محب منانے کے لیے، محب نے منایا. تو حضور علیہ السلام کو معراج ہوئی، روحانی معراج حضور علیہ السلام کو 33 بار ہوئی. تمام انبیاء کو معراج ہوئی. روحانی معراج جو ہے تمام انبیاء کو ہوئی، لیکن حضور علیہ السلام کو جسمانی معراج یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے. جسمانی معراج یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شرف حاصل ہے. ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور علیہ السلام اپنے جسم کے کپڑوں سمیت بلکہ پاؤں کے جوتوں سمیت عرش پہ گئے ہیں. یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے. اب اللہ رب العزت چاہتے تو حضور کو دن کے وقت بھی معراج پر لے جا سکتے تھے، دن کے وقت بھی معراج ہو سکتی تھی، رات کے وقت کیوں لے جاتے تھے؟ حضور سوئے تھے، اٹھایا گیا، اٹھا کر حضور کو معراج پہ لے جایا گیا. اگر دن کا وقت ہوتا تو سب دیکھتے، رات کے وقت حضور کو اٹھا کر معراج پر لے جایا گیا. تو دیکھیں ایمان بالشہادت سے جو ہے نا، ایمان بالغیب افضل ہوتا ہے. ایمان بالشہادت سے ایمان بالغیب جو ہوتا ہے وہ افضل ہوتا ہے. سورہ بقرہ میں کیا ہے؟ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. جب متقین کے صفات بیان کی تو ان کی پہلی صفت کیا بیان کی؟ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں. جو کیا کرتے ہیں؟ غیب پر ایمان لاتے ہیں. تو حضور سوئے تھے، حضور کو جگایا گیا، حضور کو جگایا گیا. یہاں ایک اور مسئلہ بھی ہے، جو سوتا ہے، جو سوتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا. جو سوتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا، اور جو خدا ہوتا ہے وہ سوتا نہیں ہے. جو خدا ہوتا ہے وہ سوتا نہیں ہے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. اللہ نہ سوتا ہے اور نہ اونگتا ہے. اللہ نہ سوتا ہے نہ اونگتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے تھے، اٹھایا گیا،
حضور کو معراج پہ لے جایا گیا. تو اللہ تبارک و تعالی نہ سوتا ہے نہ اونگتا ہے. دیکھیں جو سو جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا. اگر وہ سو جائے تو اس خالق اور مخلوق کے درمیان فرق کیا رہا؟ خالق اور مخلوق کے درمیان فرق ہی کیا رہا؟ اگر وہ سو جائے تو غریبوں کی فریاد کون سنے گا؟ گنہگاروں کی دعائیں کون سنے گا؟ خطا کاروں کی دعائیں کون سنے گا؟ مظلوموں کی آہیں کون سنے گا؟ مظلوموں کی آہیں کون سنے گا؟ تو اللہ سوتا کیوں نہیں ہے؟ اللہ سوتا کیوں نہیں ہے؟ کیا اللہ کو آرام کی ضرورت نہیں؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. دیکھیں بس ٹرین یا کوچ میں سواریاں سوتی ہیں لیکن ڈرائیور جاگ رہا ہوتا ہے. نہ وہ سو سکتا ہے نہ اسے اونگ بھی نہیں آ سکتی. اگر وہ سو جائے یا اسے اونگ آ جائے تو کیا ہوگا؟ سب سواریوں کی ہلاکت کا سبب بنے گا. تو اتنی بڑی کائنات کو چلانے والا اگر وہ سو جائے تو کیا ہوگا؟ کائنات کا نظام ہی درہم برہم ہو جائے گا. کائنات کا جو نظام ہے یہ درہم برہم ہو جائے گا. ہم بھی سوتے ہیں، انبیاء بھی سوتے ہیں، اللہ نہیں سوتا. لیکن مسئلہ یاد رکھیں، ہمارے سونے میں انبیاء کے سونے میں بھی فرق ہے. ہم جب سوتے ہیں ہماری آنکھیں، ہمارا دل، ہمارا پورا وجود، پورا جسم سوتا ہے. اور نبی جب سوتا ہے تو نبی کی آنکھیں سوتی ہیں، نبی کا دل جاگ رہا ہوتا ہے. نبی کی آنکھیں سوتی ہیں، نبی کا دل جاگ رہا ہوتا ہے. نبی کا دل ہر وقت اللہ کی یاد میں دھڑکتا رہتا ہے. نبی کا جو دل ہوتا ہے ہر وقت اللہ کی یاد میں دھڑکتا رہتا ہے. سیرت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک میں تشریف لائی تو میں نے دیکھا حضور آرام فرما رہے تھے. تو میرے پاؤں کی آہٹ کی آواز سنی. حضور نے فرمایا من کون ہے؟ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے کہا عائشہ. حضور نے فرمایا من عائشہ. عائشہ کون ہے؟ عائشہ فرمانے لگی کہ میں نے کہا کہ آپ کے یار غار کی بیٹی، آپ کے یار غار کی بیٹی عائشہ، آپ کے یار غار ابو بکر کی بیٹی عائشہ. حضور نے فرمایا من ابو بکر. ابو بکر کون ہے؟ حضرت عائشہ فرمانے لگی مجھے ٹھیس پہنچی، تکلیف پہنچی، میں واپس چلی گئی. کچھ دیر بعد میں واپس آئی تو میں نے دیکھا دروازہ ہلکا سا کھولا تو دیکھا حضور بستر پر بیٹھے ہوئے تھے. جب مجھے دیکھا حضور روایتی طور پر مسکرائے، جس طرح حضور علیہ السلام کی ہمیشہ عادت ہوتی تھی مسکرانے کی. تو حضور روایتی طور پر مسکرائے. تو میں نے پہلے والا ماجرہ سنایا، میں نے پہلے والا سارا ماجرہ سنایا. تو حضور نے فرمایا عائشہ تم نے سچ کہا. میرا اور اللہ کے درمیان راز و نیاز کا ایک خاص تعلق ہوتا ہے.
ایک خاص وقت ہوتا ہے، اگر اس وقت میں تو کیا ابو بکر تو کیا مقرب فرشتہ کوئی پیغمبر بھی آ جائے تو ہمارے درمیان دم نہیں مار سکتا. ایک خاص وقت ہوتا ہے. تو آج ہم جب سوتے ہیں نا تو ہم گھوڑے بیٹھ کے سوتے ہیں، ہمارا پورا جسم سوتا ہے، ہمارا پورا وجود سوتا ہے. تو اللہ کے نبی جب سوتے تھے تو ان کا دل جو ہوتا تھا وہ اللہ کی یاد میں دھڑکتا رہتا تھا. آج ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہمارے دل جو ہے نا دل یہ ویران ہو گئے ہیں، ہمارے دل اجڑ گئے ہیں، ہمارے دلوں کا تعلق اللہ سے کٹ چکا ہے، ہمارے دلوں کی تاریں منقطع ہو چکی ہیں، ہمارے دلوں کی تاریں جو ہیں یہ کٹ چکی ہیں. انہی دلوں کو اللہ کے ساتھ جوڑنے کے لیے نا یہ خانقاہیں بنائی جاتی ہیں. یہ خانقاہوں کے ساتھ جو تعلق بنایا جاتا ہے ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو اجڑے ہوئے دل ہیں، جو کٹے ہوئے دل ہیں، ان دلوں کا تعلق اللہ کے ساتھ جڑ جائے. انہی کی وجہ سے اسی وجہ سے یہ جو خانقاہوں کی جو ہے بنائی جاتی ہے کہ ہمارے دل جو ہیں جو ویران ہو چکے ہیں، ہمارے ان دلوں میں دنیا کی محبت ہے، غیر کی محبت ہمارے دل میں. حالانکہ اللہ رب العزت خود فرماتا ہے میں نہ فضاؤں میں نہ ہواؤں میں اور نہ عرش کی وسعتوں میں سماتا ہوں، میں تو مومن کے دل میں سماتا ہوں، میں مومن کے دل میں سماتا ہوں. میرے بھائیوں یہ جو دل ہے یہ تو اللہ کا گھر ہے، یہ جو دل ہے ہمارا یہ تو اللہ کا گھر ہے. آج ہم نے اس میں غیر کو لا کے بٹھا دیا ہے، غیر جو ہے آگے ہمارے دلوں میں بیٹھ گئے، دنیا کی محبتیں ہمارے دلوں میں بیٹھ گئی ہیں. ان دلوں کو جن کے لیے یہ دل بنایا گیا ہے، جس کا یہ گھر ہے، اس کو آباد کرنے کے لیے یہ خانقاہیں بنائی جاتی ہیں. تو یہ دنیا کی محبتیں آپ دیکھ لیں، کئی سارے ہم نے دیکھے، دن کو امیر تھے، رات کو امیر، صبح فقیر. دن کو وہ وزیر اعظم ہوتے تھے، رات کو سڑکوں میں. ابھی آپ اپنے حکومت کے لوگوں کو دیکھ لیں، اپنی حکومت کے لوگوں کو دیکھ لیں. ایک دن ہوتا ہے وزیر اعظم کی سیٹ پہ ہوتے ہیں، دوسرے دن سڑکوں میں نکلے ہوتے ہیں. ایک دن وزیر اعظم کی سیٹ پہ ہوتے ہیں، دوسرے دن ہتھ کڑی پہ جیل میں ہوتے ہیں. دیکھ لیں دنیا کی حالت. ہمارے دل جو ہیں دل یہ زنگ آلود ہو چکے ہیں، ہمارے دل زنگ آلود ہو چکے ہیں. ان دلوں کے زنگ کو اتارنا ہے ہم نے. کپڑے پر داغ لگ جاتا ہے نا، ہم اس کو صابن سے دھو کر فوراً دھوتے ہیں، صاف کر لیتے ہیں. تپائی پر میز پر داغ لگتا ہے، ہم اس کو دھو کے صاف کر لیتے ہیں. برتن پر داغ لگتا ہے، ہم اس کو دھوتے ہیں، صاف کر دیتے ہیں. لیکن کبھی ہم نے دل کی صفائی کے بارے میں نہیں سوچا. کبھی ہم نے اپنے دل کی صفائی کے بارے میں نہیں سوچا کہ ہم نے اپنے دل کو کیسے صاف کرنا ہے. دل کو صاف کرنے کے لیے کسی قیمتی سے قیمتی صابن کی ضرورت نہیں ہے، کسی پرفیوم یا عطر کی ضرورت نہیں ہے. دل کو صاف کرنے کے لیے صرف 3 چیزوں کی ضرورت ہے: کلام پاک کی تلاوت، ذکر الہی اور موت کی یاد. یہ 3 چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے ہم جو ہے اپنے دلوں کو صاف کر سکتے ہیں. تو ان چیزوں کا اہتمام کریں. ایسی محفلوں میں، مجلسوں میں، خانقاہوں میں ضرور آیا کریں. اس سے ہمارے دلوں کی صفائی ہوتی ہے اور کچھ نہیں. ہم نے جو مین جگہ دل ہے، اس دل کی جو صفائی ہوتی ہے وہ یہاں سے ہوتی ہے. تو میں حافظ عمر صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے ایک زبردست، بہت ہی بہتر، بہت ہی بہترین خانقاہ کی جو انہوں نے بنیاد رکھی. میں 2 باتیں ان سے ضرور عرض کروں گا حافظ عمر صاحب سے، اگر وہ میری بات پہ ناراض نہ ہو. سب سے پہلے دیکھیں، اس کے لیے آپ کو، اگر آپ نے اپنی خانقاہ کو کامیاب بنانا ہے نا، اس کے لیے آپ نے بہت زیادہ محنت کرنی پڑے گی، بہت زیادہ آپ کو محنت کرنی پڑے گی. اور اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے اپنے کردار کو، اپنے آپ کو پیش کرنا ہوگا.
دیکھیں ہم اپنی تاریخ کو دیکھیں نا، ہمارے علماء دیوبند نے سب سے پہلے اپنے کردار پیش کیا ہے، سب سے پہلے ہم نے اپنے کردار کو پیش کرنا ہے۔ اس کے لیے میں حافظ صاحب سے سب سے پہلی تو گزارش یہ کروں گا کہ آپ نے سب سے پہلے اپنی مسجد کی پابندی لازمی کرنی ہے۔ 5 وقت نماز تو پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، یہ نہیں ہے نہیں پڑھتے، ایک تو یہ کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ نے 5 وقت اپنی مسجد کے ساتھ آپ نے تعلق ضرور بنانا ہے۔ جب آپ کا تعلق مسجد کے ساتھ ہوگا، اہل محلہ آپ کے ساتھ جڑیں گے، علاقے کے لوگ، ہمارا مقصد یہ لوگوں کو نفع دینا ہے، فائدہ پہنچانا ہے، یہی ہمارا مقصد ہے۔ تو آپ جب مسجد کے ساتھ، مسجد کے اعمال کے ساتھ جڑے رہیں گے تو آپ سے لوگ مانوس ہوں گے، آپ کے پاس آئیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے آپ نے ضرور تک دیکھیں، اسپین ایک بہت بڑا ملک تھا، صحابہ کرام نے اس کو فتح کیا نا، کیسے کیا؟ صحابہ نے جا کر وہاں دعوت نہیں دی، کوئی جہاد نہیں کیا، صرف چند صحابی وہاں تجارت کے لیے جاتے تھے، وہاں پر جا کے تجارت کرتے تھے، تاجر تھے۔ تو وہاں کے لوگ نے ان کی سچائی اور امانتداری کو دیکھ کر نا اپنے تاجروں کو چھوڑ دیا، پورا سال انتظار کرتے تھے مکے کے تاجر آئیں گے، ہم ان سے سامان لیں گے۔ دیکھیں انہوں نے اپنا کردار پیش کیا ہے، صحابہ نے اپنا کردار پیش کیا ہے۔ انہوں نے جا کر یہ نہیں کہا بھائی مسلمان ہو جاؤ، نہیں، جا کے وہاں پہ کپڑا بیچتے تھے، تجارت کرتے تھے، لیکن ان کی تجارت کے اندر اتنی سچائی تھی کہ لوگ ان کے پورا سال انتظار کرتے تھے، کرتے لوگ مسلمان ہوئے، پھر مسلمانوں نے وہ ملک فتح کیا، مسلمانوں نے ملک فتح کیا، صرف کیا کردار پیش کیا انہوں نے۔ تو ہم نے سب سے پہلے اپنا کردار پیش کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق۔ آمین۔